کسی سے آپ کی ڈبیٹ ہوتی ہے, آپ ٹاپک ڈیسائیڈ کرتے ہو جی ٹاپک یہ ہوگا, آپ اگر کہتے ہو نا ان سے کہ جی ہم مرزا غلام احمد کے کردار پر بات کریں گے, میرا تو خیال ہے کہ وہ زہر پی لیں گے, وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے. تو میں جاننا چاہتا ہوں آخر کیوں, آپ کی بھی کئی دفعہ ڈیبیٹس وغیرہ ہو چکی ہیں, آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے کردار پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا میں دیکھیں آپ نے کئی ساری باتوں کو ٹچ کیا کہ میں اس کو ون بائی ون ٹچ ہاں بھی ون بائی ون چلتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں آپ نے ایک بات کی مثلاً پروفیسیز کے حوالے سے کہ جو اللہ کے سچے نبی ہیں وہ پروفیسیز کرتے ہیں, کلیئر پروفیسیز کرتے ہیں اور وہ فلفل ہوتی ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیں ذرا, اب میں یہ کہتا ہوں ضیاء بھائی کہ بجائے اس کے کہ ابھی جو ایک عام احمدی جو دیکھیں, ایک ہے مربی کو ایک پیمنٹ ملتی ہے پر منتھ کہ بھائی مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. لیکن ہم ایک عام احمدی سے سوال یہ کرتے ہیں کہ ابھی جو بات ہم کرنے چلے ہیں اس ایک بات کی وہ تحقیق کر لے, کیونکہ آپ نے بات کی پروفیسی کی. ضیاء بھائی مرزا صاحب نے 1905-6 میں یہ کہنا شروع کیا کہ 2 ارتھ کویک آنے ہیں. 1 اپریل 1905 میں کوئی آیا, اس نے کہا کہ ایک فلفلمنٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ ایک ابھی اور آنا ہے. لوگوں نے کہا مرزا صاحب جو آپ نے بات کی نا کہ تھوڑی بات واضح کریں, کب ہوگا, تھوڑی ڈیٹیل دیں. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو لوگوں کا اعتراض باقاعدہ یہ تھا کہ یہ تو گول مول ہے, کھل کے بات کریں جناب کیا ہونا ہے. اچھا مرزا صاحب کا گول مول کب ہے؟ مرزا صاحب نے پھر کہا کہ خدا سے علم پا کے اب میں تمہیں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ایک اور, اب دیکھیں ذرا, کہتے یا تو زلزلہ ہوگا, اور پھر دیکھیں ذرا, یا پھر کوئی قیامت خیز کوئی چیز ہوگی جو زلزلے کا نمونہ ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی گول مول ہے نا, لیکن چلو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کہا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے اور بار بار خبر دی ہے کہ مرزا صاحب وہ آپ کی زندگی میں ہوگی, آپ کے ملک میں ہوگی, آپ کے فائدے کے لیے ہوگی. یہ 4 نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب 1906 کی جولائی میں مرزا صاحب نے کہا کہ ابھی تک وہ زلزلہ جو میں نے کہا ابھی تک وہ نہیں آیا, وہ آئے گا اور میری زندگی میں آئے گا. اب میں کہتا ہوں کہ اس میں کتنا کو ٹائم لگے گا. جولائی 1906 سے لے کے مئی 1908 مرزا صاحب کی وفات تک درمیان میں جو عرصہ ہے, گوگل کر لیں بھائی, تحقیق کر لیں کہ کوئی چیز ہوئی ہے سب کانٹیننٹ میں جس کو اس کا مصداق قرار دیا جا سکے. کچھ بھی نہیں ہوا. جماعت احمدیہ نے اس کی پھر کئی وضاحتیں دی. کسی نے کہا جی کہ فرسٹ ورلڈ وار اس سے مراد تھی. او بھائی فرسٹ ورلڈ وار انڈیا میں ہوئی تھی, تمہارے فائدے کے لیے ہوئی تھی, مرزا صاحب کی زندگی میں ہوئی تھی, کچھ بھی اپلائی نہیں کر سکتے آپ. اس کے بعد دیکھیں کسی نے کہا جی کہ نہیں وہ کوئٹہ کا فلاں زلزلہ اس کا مصداق تھا. بھائی کوئٹہ کا زلزلہ ان کی زندگی میں ہوا تھا, تمہارے فائدے کے لیے ہوا تھا. تو یہ میں نے آپ کو دیکھیں ایک مثال دے دی. اس پہ اوپر دیکھیں ہمارا موقف کیا ہے ضیاء بھائی, آپ کے پلیٹ فارم سے ہم تو اوپنلی کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کی ایک پیشن گوئی بھی پوری نہیں ہوئی, ایک بھی پوری نہیں ہوئی. ہم نے یہ ایک مثال کے طور پہ پیش کر دیا نا. جو آدمی عام احمدی جو سن رہا ہے وہ تحقیق کر لے, اور جو مربی سن رہے ہیں ہم سے رابطہ کر لے کہ جناب میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. اچھا اب آگے آتے ہیں, آپ نے بات کی کردار کی, اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں میں. ضیاء بھائی ہمارا دیکھیں نا, ہم تو سر یوں فخر سے اٹھا کے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, نبوت سے پہلے لوگوں سے گواہی لی اور صادق اور امین قرار پائے. مرزا صاحب نے اپنے جب کیریئر کا آغاز کیا ہے نا 1878-79 میں, انہوں نے کہا جی کہ میں نے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھ دی ہے, اور اس میں نے 300 ایسے دلائل قلم بند کر دیے ہیں کہ اسلام کی حقانیت اس میں ایسی ہوگی کہ جو غیر مسلم اس کتاب کو پڑھے گا سوائے اسلام قبول کرنے کو اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا اب مجھے چاہیے پیسے, مجھے پیسے دو تاکہ میں کتاب پبلش کر سکوں. یہ کب کی بات ہے, 1878-79. اچھا پھر انہوں نے خود کہا کہ اس کتاب کو میں شائع کروں گا 50 جلدوں کی شکل میں, 50 والیوم دیں. اچھا جی اب 1884 تک, اچھا لوگوں نے پھر پیسے دیے. پہلے انہوں نے قیمت کو سٹارٹ کیا 1 روپے سے. جسٹ امیجن اس وقت 1880 میں حضرت 100 روپے تک قیمت کو لے گئے. اللہ اکبر. جسٹ امیجن کہ اس وقت ایک بندے کی منتھلی سیلری آن ایوریج 2 روپے ہوتی تھی, 100 روپے تک لے گئے. اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. اچھا 1884 تک 4 اس کے حصے شائع کیے. لوگوں نے کہا مرزا صاحب نے پیسے دیے ہیں آپ کو پوری کتاب کے, ہمیں کتاب دیں. اچھا مرزا صاحب نے ان کو 1891-92 یعنی 10 سال تک کیا کہتے رہے کہ میں چھاپوں گا, میں اور تحقیق کر رہا ہوں. پہلی بات تو آپ نے کہا میں کتاب لکھ چکا ہوں, تحقیق کس بات کی آپ کر رہے ہیں, چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. 10 سال تک کیا کہا کہ ڈونٹ وری I will publish the book, you will get your copy. ٹھیک ہو گیا جی. 1905 میں جا کے کیا کیا, ایک 5واں حصہ, وہ بھی کیسے, کوئی اور کتاب لکھ رہے تھے, لکھتے لکھتے اسی کو نام دے دیا براہین پنجم کا,
اور کہا کہ اور ساتھ کیا کہہ دیا کہ دیکھیں جی 5 اور 50 میں صفر کا فرق ہوتا ہے, ڈاٹ کا فرق ہے, میں نے 5 شائع کی ہیں, یہ 50 والا کام پورا ہو گیا. بھائی آپ نے پیسے لیے ہیں 50 کے. اب اس کے بعد دیکھیں ہم نے یہ تمام ثبوت دکھائے لوگوں کو. مرزا صاحب نے اپنے قلم سے اپنی موجودہ تحریروں میں اعتراف کیا کہ جو لوگوں نے مجھے پیسے دیے تھے کتاب کے حاصل کرنے کے لیے, اس میں سے کچھ پیسے میرے سے ذاتی ضروریات پہ خرچ ہو گئے ہیں. نہ لوگوں کو پیسے واپس کیے, نہ لوگوں کو کتاب دی. یہ دیانت ہے؟ بالکل بھی نہیں. اب میں نے کہا ایک سے اس کا کتنی باتیں ہیں. صرف اس آپ ایک مثال سے دیکھ لیں کہ جو آدمی مالی معاملات کے اندر دیانت نہ دکھا سکا, بتائیں اس کو آپ ہمیں کہا نبی مان لو. اچھا امتیاز بھائی, ایک تو یہ آپ نے بڑا زبردست مثال دی کہ انہوں نے 50 کا وعدہ کیا. اب ظاہری بات ہے ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث میں آپ دیکھیں تو آپ نے منافقت کی جو نشانیاں بتائیں, آپ نے فرمایا کہ منافق جو ہے جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا, امانت میں خیانت کرتا ہے, اور ایک زبان خراب ہوتی ہے جو اس نے کبھی کیا. اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے وعدہ کیا اور اتنا بڑا وعدہ. دیکھیں ایک ہر چیز کی نا اپنی نوعیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بات آپ کہتے ہو, ایک بڑے عہدے کے اوپر آپ فائز ہو اور آپ ایک بات کہتے ہو اس کا وزن اور ہے, ایک چھوٹا موٹا بندہ ہے وہ بات کرتا ہے اس کا وزن اور ہے. آپ ایک قوم سے وعدہ کرتے ہو, امت سے وعدہ کرتے ہو, اس کی ویلیو اور ہے. ایک چھوٹا موٹا وعدہ آپ نے کسی سے کیا بھی میں 6 بجے پہنچ جاؤں گا, یہ ایک اور وعدہ ہے. لیکن بہرحال دونوں غلط ہیں اگر دونوں توڑے جاتے ہیں, لیکن بہرحال نوعیت فرق ہوتی ہے. یہاں پہ نہ صرف وعدہ ہے بلکہ بہت بڑا وعدہ ہے, اور 50 جلدیں دین اسلام کی خدمت میں آپ نے کہا نا لکھ چکا ہوں, اور اللہ سے وہی پا کے لکھ چکا ہوں, اور پھر اس کے بعد دینا بھی 5. اور چلیں اگر آپ 5 میں یہ بھی کہہ دیتے کہ چلو ابھی مجھے ٹائم درکار ہے, یا مجھے ابھی تھوڑا سا ٹائم دیں میں کر لیتا ہوں, یا بندہ سر جوڑ کے کام کر ہی لیتا ہے بہرحال, تو اس میں بھی یہ کہنا بعد میں ہیلا یا بہانہ ڈھونڈنا کہ بھئی 5 اور 50 میں صفر کا فرق ہے وہ آپ لگا کے کر دیں, تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک یعنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے خاص طور پہ جو ابھی اگر کوئی احمدی جماعت سے لوگ سن رہے ہیں ہماری بات, تو دیکھیں آپ نا میں ایون کوئی کسی سے بھی ہماری ڈیبیٹ ہو تو ہم کہتے ہیں کھلے دل سے سوچا کریں. ہمارا کسی سے کوئی ذاتی دشمنی یا کسی سے پرسنل معاملہ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں حق کی بات ہونی چاہیے, اور اگر جہاں پہ بھی کوئی پرابلم ہے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. جو بھی باتیں ایون یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے پاس آج ماڈرن ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اور آپ خود فیکٹ چیک کر سکتے ہیں. جو باتیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں یو کین فیکٹ چیک اٹ اس میں, اور انشاءاللہ آپ نے یہ اچھا کیا آپ نے شروع میں ڈسکلیمر دے دی کہ بھائی ہم حاضر ہیں, آپ پوچھنا چاہتے ہیں حوالے ہم حوالے آپ کو دے سکتے ہیں. سو آئی تھنک ہر بندے کو نا آج کل اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, کیونکہ یہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ اب ہمیں اٹھ جانا چاہیے, جاگ جانا چاہیے. اچھا ایک چیز جو مجھے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ اب جس طرح یہاں پہ ایک انہوں نے دعویٰ کیا اس بات کا, دوسری جگہ پر جو میں نے 4 ابھی آپ کو منافقت کی نشانیاں بتائی تھی اس میں ایک تھا فحش گفتگو. اچھا جہاں پہ ہم کردار کی بات کرتے ہیں وہاں پہ یہ بات بھی بہرحال ہمارے سامنے ہے کہ مرزا صاحب نے بہت بری زبان, غیر شائستہ, میں سمجھتا ہوں بہت میں نفیس لفظ استعمال کر رہا ہوں, غیر شائستہ, حتیٰ کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسی زبان استعمال کی جو کسی نبی اور رسول کو کیا کسی عام مسلمان کو بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے, ایسی زبان استعمال کی. ان کے کچھ فالوور سپورٹر جو ہیں اب وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ نہیں ان کے کہنے کا مطلب کچھ یوں تھا. مثال کے طور پہ وہ کوئی ایک لفظ ہوگا جو انہوں نے استعمال کیا ہے, وہ کہیں گے نہیں اس کا وہ نا یہ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا بتا دیں آپ کہ ایک تو یہ کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو انہوں نے استعمال کیے کتابوں کے ساتھ آپ حوالے کے ساتھ بتائیے گا, اور یہ کہ اس کی وہ تعویل جو بتائی جاتی ہے وہ تعویل کیوں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو اس میں نا آپ یوں دیکھ لیں, ہم مثال ہی ایسی دے دیتے ہیں نا کہ جہاں پہ یہ تعویل کر نہیں پائیں گے, کیونکہ ہمارا مقصد ہے بات کو سمجھا دینا, کلیئر ہو جائے, جیسے کہ جو پیچھے نے الجھا دیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. ضیاء بھائی مرزا صاحب نے کہا, اب دیکھیں نا ضیاء بھائی تکلیف اس ٹاپک پہ نا کام کرتے وقت ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے. ہمیں مرزا صاحب کی اتنی سخت تحریریں بار بار ریپیٹڈلی اپنی زبان سے ادا کرنی پڑتی ہیں, تو اللہ ہمیں معاف کرے, کیا کریں ہم. مرزا صاحب نے کہا کہ مسیح کو کیا ہوا تھا, انجیل نازل ہو رہی تھی اور کنجری سے تیل ملوا رہا تھا. یہ میں نے کوٹ اینڈ کوٹ بات آپ کو بتائی ہے. اب بتائیں